بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ جو کہ جمعرات جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں شیئر کیا جا رہا ہے شب معراج کے حوالے سے۔ یہ وظیفہ جس میں سورہ رحمان کی فضیلت اہمیت بتائی جائے گی۔ محترم ناظرین، سورہ رحمان قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہترین سورہ، ایک پیاری سورہ جس کو عروس القرآن بھی کہا گیا۔ اس سورت کا اسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہوتی ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ پیراستہ اور مزین ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام خاموش رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو کہتے کہ تیری کسی کی نعمت کی ہم اے رب ناشکری نہیں کرتے۔ یہ صورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثر ہے۔ حاجت کے لیے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سورہ رحمان کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ رحمان میں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت دیے، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ گویا کہ ایک تحفہ ہے۔ ہم سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس کے ہر تحفہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دہرانے سے تمہارے رب کی نعمتیں جو تم نے اس نے تم پر کی ہوئی ہیں اس کا گویا کہ شکریہ ادا ہوتا ہے۔ انسان میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا کی دولت اور آسائشوں کے حصول میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں، تو تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے؟ حاجت روائی کے لیے اس صورت کو کم از کم ایک بار روزانہ یا 11 بار روز پڑھنا ہے، 11 روز تک پڑھنا ہے، یعنی 11 دن تک ہم نے روزانہ اس صورت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ہر قسم کی حاجت اس سے پوری ہوگی۔ اگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت آئے گی۔ موذی جانور جو کہ نقصان دینے والے ہیں یعنی سانپ، بچھو وغیرہ، اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ پانی پر دم کر کے دیواروں پر چھڑکنے سے نقصان دہ چیز ہم سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کی رحمتوں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور جس قدر ہو سکے ہم اللہ کے احسانات یاد کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس صورت کو روزانہ ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھنے سے ہمارے رزق میں، ہماری دولت میں، ہمارے گھر کے اندر تنگی ہے اس کے خاتمہ اور دولت میں، رزق میں برکت آئے گی۔ یقین نہیں آتا تو ہم اس کو آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ معمول کے مطابق آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ جو کہ جمعرات جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں شیئر کیا جا رہا ہے شب معراج کے حوالے سے۔ یہ وظیفہ جس میں سورہ رحمان کی فضیلت اہمیت بتائی جائے گی۔ محترم ناظرین،
سورہ رحمان قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہترین سورہ، ایک پیاری سورہ جس کو عروس القرآن بھی کہا گیا۔ اس سورت کا اسم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہوتی ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ پراستہ اور مزین ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام خاموش رہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تھا تو کہتے کہ تیری کسی کی نعمت کی ہم اے رب ناشکری نہیں کرتے۔ یہ صورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثر ہے۔ حاجت کے لیے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سورہ رحمان کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ رحمان میں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت دیے، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ گویا کہ ایک تحفہ ہے۔ ہم سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس کے ہر تحفہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دہرانے سے تمہارے رب کی نعمتیں جو تم نے اس نے تم پر کی ہوئی ہیں اس کا گویا کہ شکریہ ادا ہوتا ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیا کی دولت اور آسائشوں کے حصول میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں، تو تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی۔ اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے؟ حاجت روائی کے لیے اس صورت کو کم از کم ایک بار روزانہ یا 11 بار روز پڑھنا ہے۔ 11 روز تک پڑھنا ہے، یعنی 11 دن تک ہم نے روزانہ اس صورت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ہر قسم کی حاجت اس سے پوری ہوگی۔ اگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت آئے گی۔ موذی جانور جو کہ نقصان دینے والے ہیں، یعنی سانپ، بچھو وغیرہ، اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ پانی پر دم کر کے دیواروں پر چھڑکنے سے نقصان دہ چیز ہم سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کی رحمتوں کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور جس قدر ہو سکے ہم اللہ کے احسانات یاد کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس صورت کو روزانہ ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 11 بار پڑھنے سے ہمارے رزق میں، ہماری دولت میں، ہمارے گھر کے اندر تنگی ہے اس کے خاتمہ اور دولت میں، رزق میں برکت آئے گی۔ یقین نہیں آتا تو ہم اس کو آزما کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔